آزاد کشمیر جیسے پرامن خطے میں دہشت گردی کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مسلکی، علاقائی اور کسی بھی بنیاد پر قتل و غارت گری جیسے واقعات عام طور پر آزاد کشمیر سے رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن بدھ 5 جنوری کو جو واقعہ پنچ کی تحصیل عباس پور سے رپورٹ ہوا وہ کافی دل دہلا دینے والا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے آبائی حلقہ عباس پور جو ضلع پنچ کی تحصیل ہے، اس کے گاؤں کوٹ چٹیال میں دہشت گردوں کی جانب سے ایک اندوناک واقعہ دیکھنے کو ملا۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح تقریباً 9 بجے 2 افراد اس گاؤں کے ایک شخص سید عزیز حسین شاہ بخاری کے گھر میں داخل ہوئے۔ جو صورتحال ابتدائی طور پر سامنے آئی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بہانے اس گھر میں داخل ہوئے کہ کافی زیادہ سردی ہے، بارش کا موسم ہے، ہمیں پینے کے لیے چائے دی جائے تاکہ سردی کچھ کم ہو سکے۔ اس دوران کیونکہ ان کا ہدف سید عزیز حسین شاہ بخاری کو نشانہ بنانا تھا، چائے پینے کے دوران جب سید عزیز حسین شاہ بخاری گھر میں داخل ہوئے تو ان دونوں افراد نے جو پہلے ہی اپنے ساتھ اسلحہ ساتھ لے آئے تھے، اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں موقع پر ہی سید عزیز حسین شاہ انتقال کر گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن فائرنگ کی آواز سنتے ہی جیسے ہی ان کے بھائی سید سخاوت حسین شاہ ان کے گھر کی جانب دوڑے، اس دوران ان پر بھی فائرنگ کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ صرف زخمی ہوئے اور جاں باک ہونے سے بال بچ گئے۔ اس تمام تر افراتفری کے دوران اس گھر کی خواتین نے قدر ہوشیاری سے، حکمت عملی سے کام لیا اور ان فائرنگ کرنے والے دونوں افراد کو گرفت میں لانے کے لیے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں۔ بڑی تگ و دو کے بعد ان دونوں افراد کو کم از کم اس حد تک معذور کر دیا گیا کہ یہ کچھ دیکھ سکیں اور وہاں سے بھاگ سکیں۔ اسی دوران بڑی تعداد میں اہل علاقہ بھی پہنچ گئے، جنہوں نے ان فائرنگ کرنے والے افراد کو رسیوں سے باندھ دیا اور ان کی شناخت معلوم کرنے کے لیے ان کے ID کارڈز وغیرہ چیک کیے گئے۔ اس تمام تر صورتحال کے دوران گھر میں فائرنگ اور خون آلود صورتحال پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران جو پنچ پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی اور اس تمام تر صورتحال کو قابو کرنے کے لیے فوری طور پر ان افراد کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ لیکن اسی دوران جو سب سے دلچسپ اور سب سے افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی وہ فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد کا نشانہ بننا ہے، جس میں سید عزیز حسین شاہ بخاری جو موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے اور ان کے بھائی سید سخاوت حسین شاہ۔ اب ان کے جو بھائی ہیں سید سخاوت حسین شاہ، ان کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جو شہید ہونے والے شہری ہیں، شخص ہیں، ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ جو اس واقعے کا پس منظر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ مسلکی اور مذہبی بنیادوں پر ہے، اور اس واقعے کے بعد جو مقتول ہیں ان کے ایک انتہائی قریبی رشتہ دار نے جو گفتگو کی میڈیا کے ساتھ، وہاں ایک لوکل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل انہوں نے اپنے گھر پر علم لگا رکھا تھا۔ عام طور پر جب شیعہ مسلک سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر پر علم عباس لگاتے ہیں، جس کو علم حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اس تمام تر معاملے پر ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا۔ کچھ افراد ایسے تھے جو ان کے اس اقدام کے سخت خلاف تھے کہ انہوں نے گھر کے اوپر علم عباس کیوں لگا رکھا ہے۔ اس تمام تر معاملے کو لے کر انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں کہ آپ ایسا نہ کریں، اور بالآخر 5 جنوری کو جو ہوا وہ کافی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ ویڈیو مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلر ہے، یہ آپ بآسانی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تصاویر میں خون ہے، ان ویڈیوز میں افراتفری کے مناظر ہیں، ان ویڈیوز کے اندر کافی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں، جس کی وجہ سے یہ ویڈیوز ہم آپ کے سامنے آنے اور نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن جو صورتحال پنچ کے اندر تحصیل عباس پور میں 5 جنوری کو رپورٹ ہوئی وہ بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر عام طور پر اس طرح کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن 5 جنوری کو جو ہوا وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔
اب اس تمام تر معاملے پر نہ صرف سارا علاقہ سوگوار ہے، بلکہ مختلف عوامی حلقے اور بالخصوص جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس پر اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شرح خواندگی کافی حد تک دیکھنے کو ملتی ہے۔ پڑھا لکھا ایک معاشرہ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے وہ اچھی تعلیم پر، اچھی تربیت پر، لیکن اس کے باوجود حالیہ کچھ عرصے کے دوران سے کرمنل جو انسیڈنٹس ہیں، جو شدت پسندی پر مبنی واقعات ہیں، ان میں ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں جو معاملہ پنچ کے اندر پیش آیا وہ کافی تکلیف دہ ہے، کافی افسوسناک ہے، اور جو لائقین ہیں یقینی طور پر ان کے لیے ایک بہت ہی صبر آزما موقع ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ عباس پور اور حجیرہ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلکی اعتبار سے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جس میں بالخصوص شیعہ جو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے سالانہ عاشورہ کے اور چہلم کے جلوس ہوتے ہیں جس میں عوام علاقے کے جو عام لوگ ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ ایسا پہلے ہوتا آیا ہے، لیکن اب جو صورتحال پیش آئی ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور اس کے بعد یہ سوال کم از کم ضرور پیدا ہو گیا کہ کچھ ایسے عناصر آزاد کشمیر میں ضرور موجود ہیں جو فرقہ واریت کی فضا کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں ان کے کچھ اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں جو ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حلقہ ہے، تو کچھ زیادہ ذمہ داری آزاد کشمیر حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس تمام تر معاملے کو جلد از جلد نمٹائیں، اور جو ملوث افراد ہیں، جو مقتول کے اہل خانہ، ان کی جو خواتین ہیں، انہیں کی کاوشوں سے، انہیں کی حکمت عملی سے پکڑے ہیں، ان افراد کو نہ صرف یہ ہے کہ کافر کردار تک پہنچائے، لیکن ان کے پیچھے جو عناصر ہیں دراصل ان تک پہنچا جائے کہ آخر ایسے کون سے لوگ ہیں جو اس قدر پرامن خطے کے اندر شدت پسندی کے واقعات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک افراتفری کا عالم پیدا کرنے کے لیے ایک پورا ماحول بناتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیتے ہیں۔ یقینی طور پر ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، اور یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد ایک عام شہری، ایک عام نوجوان، ایک عام بچہ، عام بزرگ جو پہلے اس طرح کے واقعات جس نے کبھی نہیں دیکھے، نہ اس کے سامنے رپورٹ ہوئے، وہ یقینی طور پر یہ ضرور سوچے گا کہ کیا مختلف مسلک سے تعلق رکھنا ایک جرم ہے، کیا اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کا پرچار کرنا، عملی مظاہرہ کرنا جرم ہے۔ ایسا پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب نہیں معلوم کہ آخر کون ہے جو ان سب معاملات کو ہوا دے رہا ہے۔